لیکن عامر سعید عباسی صاحب یا انور صاحب بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے غیر مناسب رویہ رکھا؟ کیا ماضی میں نہیں؟ وہ پارلیمانی روایات جو کہہ رہے ہیں تو پارلیمانی روایات کا حصہ ہے. لوگ کاپیاں بھی اچھالتے ہیں بجٹ کی، شور شرابہ ہوتا ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے، وزرائے اعظم کو تقاریر نہیں کرنے دی جاتی جو قائد ایوان ہوتا ہے. تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ دیکھیے، ایک تو بصد احترام انور صاحب سے کہ پارلیمنٹ کی جو توقیری ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ اس عمل کے ساتھ ہوتی ہے کہ عوام جس کو مینڈیٹ دے جب وہ پارلیمنٹ میں آئے. جب یہاں پر اس پارلیمنٹ میں بہت سے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جن کی جو کامیابی ہے وہ ایٹ کوسچن ہے، اس کو نہ صرف ان کے جو مخالفین ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے، بہت سے انڈیپینڈنٹ لوگ بھی اور ایون ان کی پارٹی کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی پر اور نشست پر ان کا حق نہیں ہے اور اس کے اوپر بہت سے کوسچنز ہیں. لہٰذا یہ جو پارلیمان ہے، دیکھیں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں اگر شکست بھی ہوئی تو انہوں نے بڑے کھلے دل سے تسلیم کیا، تو اس سے ان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوا. خواجہ سعد رفیق کو آپ دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، دیکھیں انہیں شکست ہوئی، انہوں نے تسلیم کر لیا. اب یہاں پر تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے فارم 45 کے مطابق ان کی جو ووٹس ہیں وہ 50 ہزار کم ہیں، 30 ہزار کم ہیں، لیکن فارم 47 میں وہ جیت گئے. جب ایسے لوگ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور وہ آ کر پھر وہاں پر حلف لیں گے اور وہاں پر وہ نشستوں پر بیٹھ جائیں گے اور وہ سامنا نہیں کر سکیں گے ان لوگوں کا جن کو مبینہ طور پر ہرا کر یا دوسرے طریقے سے شکست دے کر وہ آئے ہیں، تو کیسے یہ پارلیمنٹ چلے گی؟ یہ تو اس پارلیمنٹ کی توقیر اور عظمت دیکھیں اسی کے ساتھ ہوتی ہے کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے، وہ اس نشست پر بیٹھے. دیکھیں یہ سدا کسی نے اس نشست پر نہیں بیٹھنا، لیکن جو لوگ اگر ان کی نشست پر حق نہیں بنتا اور وہ اگر آ کر بیٹھیں گے تو یہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گی. یہ فارم 47 والی جو بات ہے اور جس طرح پی ٹی آئی نے سیٹیاں بجائی، دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ سیٹیاں بجانے سے بھی زیادہ جو اگر بری بات ہے یا اگر غلط ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی نشست پر آ کر بیٹھ جائیں اور فارم 47 کی بنیاد پر آ جائیں. یہ سیٹیاں بجانا میں دیکھ رہا تھا 2020 میں مسلم لیگ نون یہ سیٹیاں بجا رہی تھی، آج پی ٹی آئی یہ سیٹیاں بجا رہی ہے. سو لہٰذا اس میں فرق کوئی نہیں ہے اور پارلیمان میں اور ایوان میں اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے احتجاج ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس کے اوپر اتنا ریئیکٹ کرنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمنی کر دی ہے پی ٹی آئی نے سیٹیاں بجا کے، ملک دشمنی ہو گئی ہے اور بہت بڑا ظلم کر دیا ہے پی ٹی آئی نے سیٹیاں بجا کے. تو دیکھیے آپ لوگوں کو بات کرنے دیں، احتجاج کرنے دیں. اور عباسی صاحب اس معاملے کا دوسرا پہلو کہ جس قدر مطلب ماضی میں بھی احتجاج ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن احتجاج اس حد تک ہونا یا ایوان کا تقدس اس حد تک پامال ہونا کہ اہم شخصیات اس سیشن میں موجود نہ ہو، یہ بھی اپنے آپ میں ایک کوسچن ہے. ایبسولوٹلی. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسی پارلیمان کی عظمت اور توقیری اسی وقت ہوگی جب اس میں الیکٹڈ لوگ آئیں گے. جب اگر جس طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی دیکھیں نا، جب اب اتنا ظلم تو ویسے اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. آپ مجھے بتائیں نا کہ اتنا ظلم ہوا. جی بتائیں نا، بتائیں نا، آپ بتائیں نا، آپ بتا دیں انور صاحب، آپ بتائیں نا کہ 2018 کو بھی ذرا دیکھ لیجیے. 18 بتائیں، آپ کھل کے بتائیں. آپ بتائیں 18 سے شروع کر لیتے ہیں. آپ 18 سے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں. 2018 میں کون آیا تھا فارم 47 پہ؟ 2002. دیکھنا اس وقت آپ صاحب نظام کو دیکھیے، اس وقت حالات یہ نہیں تھے. اس وقت فارم 47 ہی اور فارم میں لوگوں کو جتوایا گیا تھا. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا آپ لوگ 2018 سے پیچھے بھی چلے گئے. آپ 2002 سے شروع کر لیجیے. اب عامر صاحب سن لیجیے، 2002 سے شروع کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت مرحوم جنرل مشرف صاحب نے جس طرح لوگوں کو لے کے جس طرح پارٹیوں میں تقسیم کی آپ نے وہ دیکھا. پھر اس کے بعد کے جو الیکشنز ہوئے آپ نے وہ دیکھا. ہر وقت ہر دور میں کوئی سیاسی کوئی جو نظام ہے اس کا بینیفیشری ہوتا ہے اور کوئی اس کے ظلم کا نشانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مان لیجیے. اور جو اہم شخصیات کی ہم بات کریں جو نہیں آئی انہیں آلریڈی پہلے سے یہ رپورٹ تھا، یہ رپورٹ تھی. ہاں جی، نہیں باجے سے علاوہ بھی کہ بدتمیزی نہ شاید کر دیجیے اس طرح ہو، اسی وجہ سے وہ اس میں نہیں آئے. باجے دیکھیں، باجے جانے کی بات اپنی جگہ پہ پارلیمان میں، اس سے آگے بھی آپ دیکھیں ہنگامہ رہی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچتی ہے، وہ بھی چلتی. بات صرف یہ ہے عامر بھائی صاحب، ہم بات کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں کر رہے، ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں بھائی، جس میں مسلم لیگ نون بھی بینیفیشری رہی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی رہی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی رہی ہے اور باقی سیاسی جماعتیں نیشنلسٹ پارٹیاں بھی رہی ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈومین اپنی کو لوز کرنا ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہوا. کبھی بینیفیشری پی ٹی آئی ہوتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی ہوتی ہے، کبھی نون لیگ ہوتی ہے. اس بات کے معنی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں. انور صاحب، ہمیں ہر
हर गलत काम को कंडेम करना हम चाहिए। हर करते हैं। 2018 में गलत हुआ हमेशा तो में उसको भी करते हैं, कंडेम करना हमेशा ही चाहिए। अगर करते हैं। 2024 में हो रहा है तो आज तो उसे कंडेम करना चाहिए। हम क्यों ये नहीं कह देते करते? हैं कि हम हम करते 75 हैं। सालों का गलत है और आप कह देते हैं कि जनाब बस 75 सालों में गलत हुआ है, आज भी गलत कर लें। अब्बासी देखिए, साहब, जब हम तक कहते ये हैं मुल्क सियासी- है तो सियासत है ना। Yes. आप इस बात को देखिए। तो ये इस तरह आगे बढ़ेगा। मैं आपसे सिर्फ ये अनवर कह साहब- रहा हूं कि क्या ये निजाम आपके बोलने से या मेरे चीखने से दुरुस्त हो जाएगा? नहीं, होगा। हमें बोलना ये तो है। किसने करना है हमें भाई? बात तो करनी ये है। सियासी जमातों ने करना है। जब आप अपनी स्पेस खोते हैं जानबूझकर, तो फिर इस तरह ही होता है। हम अनवर कहते हैं कि साहब- आपको अनवर साहब- चलिए ये तय कर लें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट का रोल को आगे नहीं, सियासत में नहीं आने देना। तो ये सियासी जमातों ने तय करना ना कि कौन अपना कंधा कभी अनवर लूट रजा देता, साहब- कभी फिर अनवर रजा साहब, जब तक ये ये कंधा देना beneficiary- प्रोवाइड खत्म कर देना जब तो तक- नहीं होगा ये सिस्टम। लेकिन इसलिए नहीं कर सकते सलमा, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद इस निजाम के डसे हुए हैं, इस निजाम के बेनिफिशियरी हैं और इनकी लूप होल्स मौजूद हैं। मैं ये रोकता हूं। जब तक ये सियासी जमातें इस निजाम के अंदर मौजूद हैं, ये निजाम बदल नहीं सकता। आप एक लाइन में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें इन सियासी जमातों को जो जमहूरियत का सौदा करती हैं, जो इक्तदार के लिए अपने उसूलों का सौदा करती हैं, जो पहले वोट को इज्जत दो की बात करती हैं और फिर बाद में उसी का सौदा कर लेती हैं, हमें इनको कंडेम जरूर करना चाहिए और बात जरूर करनी चाहिए। और इस बात के ऊपर कि हमेशा से 70 सालों से ये अच्छा, हुआ है, इस वक्त इस निजाम बुनियाद के के ऊपर अंदर- इस बुनियाद के ऊपर हमें ये नहीं, इसके ऊपर भी पर्दा डाल देना चाहिए कि 75 सालों से गलत हुआ है, ठीक। आज भी पर्दा डालें, आइंदा भी ऐसे गलत करें। ऐसी अप्रोच आमिर को सईद बिल्कुल नहीं अब्बासी करना। साहब, इस वक्त निजाम में जितनी सियासी जमातें हैं, खा वो अपोजिशन में है, बड़ी पार्टीज या गवर्नमेंट के अंदर है, सबने बहकी गंगा में हाथ धोए हैं। और जब तक ये अदला बदली का सिलसिला चलता रहेगा, जब जमातें इस निजाम में मौजूद है, तब तक ना तो निजाम बदल सकता है और ना ही इनकी पॉलिटिकल स्पेस वापस आती